سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں جب کوئی بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا. 40 سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے، لیکن جب 40 سال کا ہو جائے، اب سن کہولت میں آ گیا، اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے. ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. میں یہ بات 100 بار کہی، میرے سننے والے مجھ سے 1000 بار سن چکے، لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنیں روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چراغاں ہو جاتا ہے. اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل جھڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بھرے لہجے میں پکار کے کہہ رہے، سرکش کو، متمرد کو، باغی کو، جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے، کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے. یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں. اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے. اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے، بس حقوق العباد کا خیال رکھو. یہ عمومی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلو پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا. ایسا نہیں ہے، اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادا نہیں کیا. وہ تمہارا خالق لگتا ہے، خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بندہ تو معاف نہیں کرے گا. بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا. نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے ذمے قرض بھی باقی رہ گیا، تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا. تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ پھنسا ہے اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے، تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کے اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں معاف کرے گا. اس لیے اس معنی کے اندر کہا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا. وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا. تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں، اللہ کے حق کم ہیں. جو حق بندے کا اللہ پر ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہیں اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق. حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو، حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ یہ حضور سے سوال کیا گیا. تو میرے آقا کریم نے فرمایا امکت، اپنی ماں کے ساتھ. تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں؟ میری نیکیوں کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا امکا، تیری ماں. تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ. تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا. علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا. ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ یہ. پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے. اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس طرح باپ شامل ہوتا ہے. تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا.